السلام علیکم. بابر کلیار فرام کلیار مارکیٹنگ. آج یہ ویڈیو ہمارا جو ہے وہ اسپیشل بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اوور آل جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نگیٹیوٹی چل رہی ہے. تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں جن کے پاس آج بھی فنڈز ایگزسٹ کرتے ہیں تو انویسٹ کہاں پہ کیا جائے. اسپیشلی ڈی ایچ اے لاہور میں جو ڈی ایچ اے لاہور کا جو بائر ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھا اوورسیز ہیں یا پھر کہیں بھی ہے تو وہ ڈی ایچ اے کے علاوہ انویسٹ نہیں کرتے. تو یہ خصوصاً ان کے لیے جو ہے وہ ایک خاص ویڈیو ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ ہم انویسٹ کریں تو ایک اچھا ریٹرن آپ کو چند مہینوں میں جو ہے وہ مل سکتا ہے اور جیسے ہی مارکیٹ تھوڑی سی اسٹیبل ہوگی. تو فرسٹ آف آل جو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ ایک فروٹفل اپڈیٹس ملتی رہیں اور اسی کے ساتھ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی آپ کو بہتر اور بر وقت ساری اپڈیٹس سے آگاہ کرنے کے لیے. اور ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سے ایسے کمنٹس آتے ہیں جن سے ہمیں جو ہے وہ ایک نیا کانٹینٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو اپنے کمنٹس یا پھر ہمارا موبائل پہ وہ موبائل نمبر بھی نیچے اسکرین پہ آ رہا ہوگا تو آپ جو ہے وہ اس پہ میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا میسیج کر کے جو بھی آپ کا کنسرن ہے وہ آپ ہم سے بلا شبہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن ہے اسیسمنٹ ہے بائنگ سیلنگ تو ہم ظاہر سی باتیں کرتے ہیں ہمارا کام ہی ہے وہ. تو ابھی بھی جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ بڑے اچھے سے آپ جہاں سے تقریباً کچھ 40-42 لاکھ سے بھی آپ انویسٹمنٹ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ پھر آگے تو انلمیٹیڈ ہے, مطلب جتنا مرضی آپ سرمایہ انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن لمیٹڈ بجٹ میں جو ہے وہ 4-5 ملین سے آنورڈ 20 ملین تک اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم 5 مرلہ فیز 7 کی فائل ہے جو کہ 78 یا 80 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کی ایک بڑی میچور ٹریڈنگ تھی اور آج جو ہے وہ تقریباً کچھ 42 پلس مائنس میں جو ہے وہ ویری کر رہی ہے. تو وہاں اس میں بڑا اچھا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے بالکل جو ہے وہ سجیشن نہیں ہے اس فائل کا جو گھر بنانے کے لیے ولنگ ہے, کیونکہ اس میں ابھی جو ہے وہ کم سے کم میری نظر میں یہ ذاتی میرا تجزیہ ہے کہ یا میرا مطلب ایک میری اسیسمنٹ ہے کہ اس میں کم سے کم 7-8 سال تک آپ گھر نہیں بنا سکیں گے. یہ جو جس فائل کی فیز 7 کی میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ تھوڑا بہت جیسے ہی پازیٹیوٹی آنی ہے اسٹیبلٹی آئے گی تو فوراً سے پہلے جو ہے یہ فائلز اچھے طریقے سے بڑے اچھے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ اس میں گین آئے گا اور بڑی اچھی فلیکچویشن اس میں آنی ہے جب اس کے اندر ایک جب بھی پازیٹیو وائبز آپ کی سٹارٹ ہوتی ہیں. ریئل اسٹیٹ میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ تو ایک بالکل دانستہ آپ کو جو بائنگ سیلنگ لوگ کرتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ اتار چڑھاؤ تو ریئل اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے. 4-5 ملین کے اندر تو جی آپ کو یہ والی ایک بڑی اچھی انویسٹمنٹ ملتی ہے. پھر اس کے بعد جو 4-5 ملین سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں سپوز جیسے کہ آپ کہہ لیں ڈی ایچ اے فیز 10 کی فائل ہے تو وہ بھی ایک اچھے ریٹ پہ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 85-90 لاکھ کے اندر جو ہے وہ اس کی ویریشن ہے وہ ایفیڈیوٹ اور جو ایلوکیشن کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے وہ. اور مزید اگر اس کے لیے آپ کو اس کی جو کچھ بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ ہے لیکن جو لوگ ایفیڈیوٹ اور اس ایلوکیشن کی جو ہے وہ ڈفرینس نہیں سمجھتے وہ بلا شبہ مجھے کال کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی. میرے واٹس ایپ پہ بھی میرا یہی نمبر ہے اور 7-8 ملین کے اندر 9 ملین کے اندر آپ کو فیز 10 کی فائل جو ہے وہ بڑا اچھا ریٹرن دے گی. یہ 145 لاکھ سے نیچے آئی ہوئی ہے اور 1-20-25 لاکھ کے اوپر تو یہ اس کی بڑی میچور ٹریڈنگ تھی آج سے 8-9 مہینے پہلے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے جیسے تھوڑا بہت حالات جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتے گئے پھر ریئل اسٹیٹ پہ جو ہے یہ خواہ ٹیکسز جو لگاتے ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ کر کے دینے والی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بغیر کسی گورنمنٹ کے سہارے کے وہ یہ والی فیلڈ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو ہیں وہ ڈیلی بیسس کا ان کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے. جب مارکیٹ میں اور نمبر آف ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے.
لیکن آ جا کے سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے، میں کسی کے فیور میں یا کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ بالکل کمنٹ نہیں کروں گا، ایک یہ اوپن پلیٹ فارم ہے تو لیکن جب بھی کبھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ٹیکس ریئل اسٹیٹ پہ لگتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے ان کو جو فیلڈ. تو ہمارے ارباب اختیار سے جو ہے وہ ہماری یہ اپیل بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ خدارہ اپنے جو ایڈوائزرز ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی اسپیسیفک جو ہے وہ ایک بندے کا یا کسی اسپیسیفک جو ہے وہ آپ کی کسی ایک ادارے کے سربراہ کا یا کسی ادارے کا نام بالکل بھی نہیں مینشن کروں گا، لیکن آپ کو خود اس چیز کو تھوڑا سا ڈیپلی سوچنا اور دیکھنا پڑے گا، اور اپنی ریسرچ جو ہے وہ اپنے تئیں آپ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو سب سے زیادہ ریونیو بغیر کسی کو سہارے دیے، بغیر کسی کو سبسڈی دیے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ ریونیو کون سا جو ہے وہ سیکٹر جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے. ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ایک نارمل سی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کو 2-2.5 لاکھ روپیہ جو ہے یا 1.5-2 لاکھ روپیہ آپ کو جنریٹ ہوتا ہے. اور آپ نمبر آف ٹرانزیکشنز دیکھیں کہ ایک لاہور کے اندر کتنی سوسائٹیز ہیں جو اچھے کام کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پورے پاکستان میں کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. جب آپ اس کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ ظالمانہ جو ہے وہ ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تو آپ کو ریونیو کہاں سے ملے گا؟ ایک تو لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ، کوئی لوگوں کے لیے فیلڈ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کچھ ایسا جو ہے وہ اپنا چولہا جلانے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ہمارے بہت سے ایسے جو ہے وہ نیو کمر لوگ ہیں جو کہ 2-3 سال ہوئے ہیں، وہ اسٹرگلنگ فیز میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہیلپ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں پاکستان کی ان پالیسیز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر بھی جاتے ہیں. آپ کو وہ فائدہ دیتا ہوگا بلا شبہ کہ لوگ باہر جائیں اور ریمیٹنس آئے اور فارن ریمیٹنس کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ ڈالر کی قدر بہتر ہو، لیکن وہ لوگ کس مجبوری میں جاتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اپنا پردیس کاٹتے ہیں. ان چیزوں کا ایک عام بندے کی سوچ اور نیت رکھ کے آپ سوچیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں، لوگوں کے ایموشنز کیا ہیں. تو خیر بات کسی اور سائڈ پہ نکل گئی، تو اب اس کو شارٹ کرتے ہیں جی کہ آپ نے انویسٹمنٹ جہاں پہ کرنی ہے وہ سب سے اچھا جو 4-5 ملین کے اندر فیز 7 کی جو ہے وہ فائل ہے 5 مرلے کی، 7-8 ملین سے لے کے 1 کروڑ کے اندر آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے فیز 10 کی فائل کی 1 کنال کی. اور اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تو اس ٹائم 9 پریزم میں بہت اچھے ریٹ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، ڈپ ڈاؤن آیا ہوا ہے، 30 سے 40 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پلاٹ نیچے آئے ہوئے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ تھوڑا بہت اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے دیکھنے میں، لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ 2.5-3 کروڑ سے اوپر جاتے ہیں 4 کروڑ پہ تک، تو فیز 7 کی سب سے اچھی پاکٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اینڈ یوزر اس ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے، سب سے زیادہ نمبر آف ٹرانزیکشن. اگر ڈی ایچ اے میں ہم بات کریں تو ڈی ایچ اے لاہور میں سب سے زیادہ نمبر آف ٹرانزیکشن بھی فیز 7 میں ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ بلڈر بھی اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے، اور اینڈ یوزر کے پاس بھی جو سب سے لوئسٹ ریٹ پہ جو آپ کو کنال کا پلاٹ ملتا ہے پوزیشن، وہ آپ کے پاس فیز 7 کی چوائس ہے. 2 کروڑ 30-35 لاکھ سے آپ کو، بلکہ اس سے بھی شاید 10 لاکھ 15 لاکھ نیچے آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں. اور پھر انلمیٹیڈ آگے فیز 6 بھی ہے، فیز 8 بھی ہے. فیز 6 میں جہاں پہ آپ کو 6.25 کا بھی پلاٹ ملتا ہے، 7 کروڑ تک بھی پلاٹ ویری کرتے ہیں جو پرائم لوکیشنز ہیں جن کے آگے مطلب پارک ہے یا کارنر ہے یا ایکسیس لینڈ والے. لیکن آپ کو جو ہے وہ فیز 7 میں انویسٹ اس ٹائم کرنا چاہیے، بہت اچھا ریٹ ہے، بہت اچھا ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا. تو ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اس میں اینڈ یوزر بہت زیادہ ہے. اور باقی اگر گھروں کی بات کی جائے کہ نمبر آف ہاؤسز کتنے ہیں فیز 7 میں، تو 20 سے 25% تو کم سے کم اس میں جو ہے وہ ریشو ہے گھروں کی. تو جب آپ کی جو ہے وہ ریشو 20% سے اوپر چلی جاتی ہے منیمم، تو وہ پھر سیکٹر جو ہے وہ مائنس میں کبھی بھی نہیں آتا کیونکہ اس میں اینڈ یوزر کا ہولڈ آ جاتا ہے. تو اینڈ یوزر جب پھر اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جو گھر بنا بھی رہے ہیں، اور بہت سی ایسے لوگ ہیں جو کہ اگلے سال 6 مہینے 8 مہینے 2 سال 1.5 سال کے اندر پلان کر رہے ہیں گھر بنانے کا. تو وہ اینڈ یوزر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. 30-40% ایسے لوگ ہیں جو کہ اینڈ یوزر ہیں. تو وہ جب بیچیں گے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ تو اسٹیبل رہے گی.
مارکیٹ کریش کرتی ہے سیلنگ پریشر سے، جب ایک سیکٹر میں جو ہے وہ 40 پلاٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں. اب اگر ہاٹ لوکیشن کے جو 2 بلاکس ہیں، ایس بلاک ہے، آر ہے، تو اپر پورشن جسے ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ یا ٹھیک ہے یا پھر وائی بلاک کا جو پہلے میرا خیال ہے کچھ 700-800 نمبر ہے، تو یہاں پہ آپ کو مشکل سے 2 سے 3 پلاٹ جو ہے نا وہ سیل کے لیے ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیز 7 میں ہولڈنگ پوزیشن بہت اچھی ہے. تو اس کے لیے باقی آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ ڈی ایچ ایل لاہور میں بائنگ سیلنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے موبائل نمبر ہے، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا، اور اپنے کمنٹس میں کوئی بھی آپ کی کیوری ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو، یا ہمارے کوئی انفارمیشن میں کوئی لیک آف انفارمیشن ہو، تو ہمیں ضرور اس سے آگاہ کریے گا، تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ خود کو بہتر کرنے میں اور آپ کو بہتر گائیڈ کرنے میں اور آپ کو بہتر اپڈیٹ کرنے میں ہماری رہنمائی ہوگی. بہت شکریہ.